اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو قاعدہ تھا ہمارا کہ مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کا اطمینان ہونا چاہیے۔ ہماری شرط تھی کہ پانی مباح ہو۔ جب بھی آپ کو شک پڑے گا نا کہ یہ مباح ہے یا غصبی ہے، تو پہلے آپ کو اطمینان کرنا پڑ جائے کہ مباح ہے کہ غصبی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو پہلے یقین تھا کہ یہ مباح تھا، اب شک ہوا ہے کہ غصبی ہے کہ مباح ہے، تو استصحاب کر کے بھی اپنا اطمینان آپ کر سکتے ہیں۔ لہذا آپ کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ شرائط کا اطمینان کرو، چاہے وہ اطمینان استصحاب کے ذریعے سے بھی حاصل ہو رہا ہو، اطمینان چاہیے تو شرائط کا اطمینان کرنا ضروری ہوتا ہے مشروط میں، ورنہ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب وضو آپ کا مشروط ہے، یہ جو خارج میں ہم کر رہے ہیں غسل الوجه والیدین مس الراس والرجلین، تو یہ مشروط ہے، اور اس کی شرط ایک شرط یہ تھی کہ پانی مباح ہونے کا اطمینان کرنا، چاہے استصحاب کے ذریعے سے ہی اطمینان۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بار بار اس طرح کی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 133، ایک بندہ غصبیہ سے جاہل تھا کہ یہ پانی غصبی ہے، اس نے وضو شروع کر دیا، اور وضو کے دوران اس کو پتہ چلا کہ پانی تو غصبی ہے، تو اگر وہ مسا تک پہنچ گیا ہے تو اب تو پانی وہ لے گا ہی نہیں، نیا پانی جو غصبی ہے۔ مسا سے پہلے پتہ چل گیا ہے، مثلا دایاں بازو دھویا اور بایاں بازو دھونا تھا، اور پتہ چل گیا کہ پانی غصبی ہے، تو آپ رک جائے اور پانی ڈھونڈے۔ موالات ابھی باقی ہو اور مباح پانی مل گیا ہے تو اس سے بایاں بازو دھو لے گا اور پھر مسا کر لے گا، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اگر اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اس نے بایاں بازو بھی دھو لیا تھا، اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ پانی غصبی ہے، یہ خود غاصب نہیں ہے، ہم خود غاصب ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ وضو نہیں ہوتا، یہ خود غاصب نہیں ہے، کسی اور نے غصب کر رکھا تھا، اور اس نے دونوں بازو بھی آپ دھو لیے ہیں، چہرہ بھی دھو لیا، اب مسا رہتا ہے، تو مسا اب اس پانی مسا تو اسی سے کرنا پڑتا ہے جو بازو پر موجود ہے، ہاتھوں پر موجود ہے۔ اب کیا اس سے مسا کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اس سے مسا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مکمل تالف شمار ہو رہا ہے، اور تالف چیز کسی کی ملکیت میں ہی نہیں رہتی، تو لہذا یہ اس پانی سے مسا کر سکتا ہے۔ جو برتن میں موجود ہے اس کو ہاتھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اجنبی ہے، وہ غصبی ہے۔ اور دوسرے کی چیز میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس حد تک ہو تصرف کرنے سے انسان اپنے آپ کو بچائے، لہذا مسا کر سکتا ہے۔ اذا توضا غیر الغاصب، خود غاصب نہیں ہے، غاصب کام باطل کرا، غیر غاصب وہ ماء مغصوب سے وضو کرنا شروع کر دے، والتفت الی الغصبیہ فی اثناء الوضو، دوران وضو سے پتہ چلا، صح ما مضی من اجزاء، جو ہو چکا وہ صحیح ہے، پتہ ہی نہیں تھا، یہ خود غاصب نہیں ہے، تو ہم یہ سارا وضو کر لیتا، ہم کہتے صحیح ہے کیونکہ خود غاصب ہے۔ ویجب تحصیل الماء المباح للباقی، جو باقی ہے بازو دھونا ہے بایاں، تو اس کے لیے مباح پانی حاصل کرے۔ نعم اذا التفت الی الغصبیہ بعد الغسلات، تینوں غسلات کے بعد وہ ملتفت ہوا ہے غصبیت کی طرف، وقبل المس، مسا سے پہلے بایاں بازو دھو لیا، جاز له المس بما باقی من الرطوبہ، باقی رطوبت جو ہے اس سے مسا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مطلق تالف ہے، اس کو اب حاصل کسی طریقے سے کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ جو مالک ہے وہ اپنا پانی لے سکے، ختم، یہ تعلق۔ وَإِنْ كَانَ عَلَامَةُ اسْتِحْبَابًا إِعَادَةُ الْوُضُوءِ، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو کا اعادہ کر لیں، یہ شبہ پھر بھی تھوڑا سا باقی ہے کہ جو بھی موجود ہے چاہے طالب بھی ہو، اب بھی ہے تو اسی کا، تھا تو اسی کا، اس طرح کی شبہ کی وجہ سے یہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر، ورنہ فتویٰ یہ ہے کہ اس کا وضو ہو جائے۔ اچھا، یہ ختم 134۔ وہ ایک اور قاعدہ ہمارے پاس ہے کہ حتی الامکان، دوسرے کے مال میں تصرف کرنے سے اجتناب واجب ہے، جس حد تک ممکن ہو، جب ممکن سے بات گزر جاتی ہے تو تکلیف مالا یوتا
اسلام میں آیا ہی نہیں تو وہ کیسے ممکن سے نکل جاتی ہے. مثلا ایک بندہ کسی زمین میں ہے اور ادھر ہی اس کو پتہ چلا ہے کہ یہ غصبی ہے, اب واجب ہے اس پر کہ زمین سے نکلے. اب نکلے گا تو اڑ تو نہیں سکتا, اس میں چلے گا تو صحیح. تو یہ والا جو تصرف ہے یہ چل کے باہر نکلنا اس کے طاقت سے باہر ہے, امکان سے باہر ہے, تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو جس حد تک ممکن ہے دوسرے کے مال میں تصرف کرنے سے اجتناب کرے, الا بطیب نفسہ, مگر یہ کہ اس کی رضا کا اطمینان ہو جائے پھر تصرف کر سکتا. یہ ہمارے پاس قاعدہ کلی ہے. اس کے مطابق اب ہمارے پاس پانی ہے اور وہ غیر کا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ تصرف پر راضی ہے یا راضی نہیں ہے, تو لہذا ہم اس قاعدے کے مطابق اس کے مال میں اس کے پانی میں تصرف نہیں کر سکتے, اپنے وضو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے, الا یہ کہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ جی وہ اپنے پانی کے استعمال پر راضی ہے, تو پھر جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. اگر وہ پہلے راضی تھا, ہمیں اطمینان تھا کہ اس نے خود کہا ہے کہ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں, چلا گیا, ہم نے اس وقت وضو نہیں کیا, اس کے بعد جو ہے ہمیں شک ہوا کسی وجہ سے, مثلا گرمی بڑھ گئی ہے اور ہر ایک کو پانی ضرورت ہوگا, اور اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ ابھی بھی وہ راضی ہوگا کہ اس پانی سے ہم وضو کر لیں, تو کہا یہ جب شک ہو رہا ہے تو آپ استصحاب کر سکتے ہیں. پہلے آپ کو یقین تھا رضا کا, اب شک ہو رہا ہے, استصحاب کر لو کہ ابھی بھی راضی ہے. تو ہمیں اطمینان چاہیے, چاہے وہ اطمینان استصحاب کے ذریعے سے بھی حاصل ہو جائے, کیونکہ شریعت نے استصحاب کو حجت قرار دیا ہے کہ ہم نے اپنی طرح سے حجت قرار نہیں دیا, تو لہذا استصحاب کے ذریعے سے بھی آپ کو اطمینان ہو جائے کہ وہ راضی ہے, تب بھی آپ نے اس قاعدے پر عمل کر لیا. تو قاعدہ صرف پانی کے ساتھ خاص نہیں ہے, ہر وہ چیز جو اجنبی کی ہے تو اس میں کوئی بھی تصرف نہیں کر سکتا حتی الامکان الا برضا ہو, مگر اس کی رضا کا اطمینان. ما شک فی رضا المالک, مالک کی رضا میں جب شک ہو اور پہلے یقین نہیں ہے, شک ابتدائی ہے, ایک دفعہ ہوتا ہے شک ہوتا ہے اور اس سے پہلے آپ کو یقین ہے رضا کا, تو یہاں تو استصحاب ہو سکتا ہے. استصحاب کب ہوتا ہے؟ جب شک ہو اور شک سے پہلے یقین ہو, حالہ سابقہ اس کو ہم کہتے ہیں. یقین کو اصطلاحی الفاظ میں حالہ سابقہ کہتے ہیں. آپ کے پاس حالہ سابقہ ہے اور اس کے بعد شک ہوا ہے تو استصحاب ہو سکتا ہے, لیکن اگر شک کی ابتدائی ہو, پہلے حالہ سابقہ ہو ہی نہیں, تو پھر استصحاب نہیں ہو سکتا. لہذا اور طریقے سے اطمینان کرنا پڑے گا کہ راضی ہے, اس سے فون کرو, اس سے پوچھو. جیسے ما شک فی رضا المالک, مالک کی رضا میں شک ہے تو لا یجوز التصرف, تصرف جائز نہیں ہے. ویجری علیہ حکم الغصب, تصرف کیا تو اس پر غصب کا حکم جاری ہوگا. فلا بد من العلم باذن المالک, ولا مالک کے اذن کا علم کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہم نے وہ قاعدہ بنایا ہوا ہے نا کہ مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کا اطمینان چاہیے, اور پانی مباح تب ہوگا جب علم ہو جائے کہ مالک راضی ہے. تو اباحت کے اطمینان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. ولا بالفحوہ, چاہے وہ علیکم السلام رضا کا علم فحوہ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. فحوہ کیا ہے؟ مثلا ایک بندے نے مجھے اپنے گھر میں آج رہنے کی اجازت دی ہوئی ہے اور گھر میں چیزیں ساری پڑی ہوئی ہیں, اور اس نے مجھے اجازت جب دی ہے تو اس سے خود بخود معلوم ہو رہا ہے کہ باتھ روم بھی استعمال کر سکتا ہوں, مغسلہ ہاتھ منہ دھونے کے لیے, وضو کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. تو اس کی طرف سے جب گھر میں داخل ہونے اور رہنے کی اجازت مل گئی ہے تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ تصرف, پانی میں تصرف کی اجازت بھی ہے. یہ فحوہ تو معلوم ہو رہا ہے. آؤ معلوم علم ہو جائے اس کی رضا کا بشاہد الحال. شاہد الحال یہ ہے کہ بھئی اس کے گھر کے دروازے پر مغسلہ لگا ہوا ہے اور سارے شہر والے وہی وضو کرتے ہیں اور وہ کسی کو منع نہیں کرتا. تو حالات یہ ہیں کہ وہ جب کسی کو منع نہیں کرتا تو ہمارے ساتھ بھی اس کی کوئی دشمنی تو نہیں, ہم بھی اسی شہر کے ہیں, تو لہذا یہ شاہد حال یہ ہے کہ کسی کو منع نہیں کرتا تو ہمیں بھی نہیں کرتا. تو علم آپ کو ہو جائے ولا بالفحوہ, یہ شاہد حال کے ذریعے سے, تب بھی آپ تصرف کر سکتے ہیں. یہ تھا جب آپ کو شک ہو
اور حالہ سابقہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں اطمینان کرو اس کی رضا کا، چاہے وہ اطمینان فاوج یا شاید حال سے ہی ہے۔ اما نہ ما سابق رضا ہو بے تصرف معین، اگر حالہ سابقہ آپ کے پاس ہے اور آپ کو پہلے اطمینان زمانہ ماضی میں اطمینان تھا کہ وہ راضی ہے، اب آپ کو شک ہو رہا ہے تو استصحاب کر لیں گے۔ ولاول عموم الاستغراقی بالرضا بجمیع تصرفات، مثلا عموم استغراق کی ہے رضا کا کہ اس نے اس طرح بات کی ہوئی ہے کہ آپ کے لیے ہمارے مال میں تمام تصرفات جائیں، ہمارے تمام اموال میں آپ تصرف کر سکتے ہیں، اس پانی بھی تو ایک ملکیت میں اس کی ہے، ایک اس کا مال ہے، لہذا تصرف کر سکتے ہیں۔ تو یہ حالہ سابقہ اس کے پاس تھی ماضی میں، اب اس کو شک ہو رہا ہے، کوئی حالات ایسے بن گئے ہیں، گرمیاں آ گئی ہیں اور ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہے، اب کیا وہ راضی ہوگا یا نہیں، تو حالہ سابقہ کا استصحاب کر سکتے ہیں۔ یجوز البناء علی استمرار الرضا عند شک کے وقت استمرار اور رضا پر آپ بنا رکھ سکتے ہیں، استصحاب کر سکتے ہیں۔ کتنے تک استصحاب کرتا رہوں؟ روزانہ استصحاب کر کے وضو کر رہا ہوں، کتنے تک کرتا رہوں؟ کہا الا ان یثبت خلافہ، یہاں تک کہ کوئی اور دلیل آئے، اس کی طرف سے کوئی کلام آئے جو اس استصحاب کی مخالفت کو ثابت کر دے، اس استصحاب کے غیر کو، یعنی استصحاب رضا کو ثابت کر رہا ہے اور بات ہے جو عدم رضا کو ثابت کر دے، تو اتنے تک آپ استصحاب کر کے وضو کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ ختم۔ مسئلہ 135، یہ اراضی، اس کو ہم کہتے ہیں مسافرانہ تصرفات، ایک قسم کے۔ آپ کسی علاقے میں جا رہے ہیں، وہاں وسیع و عریض اراضی ہیں، چاہے کسی شخص کی ملکیت ہے، جنگل نہیں ہے، ملکیت ہے لیکن بہت وسیع و عریض، کوئی بڑا خان ہے، کوئی بڑا کہیں سردار ہے، اس کی زمینیں ہیں، اور اسی طرح وہاں نہریں بھی اس نے جاری کر رکھی ہیں، ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں اور وہ نہر باندھ کے جا رہی ہیں، تو اراضی بھی کبیرہ ہے اور انہار بھی کبیرہ ہے، وہ چھوٹی والی نہیں ہے، چھوٹے یعنی ایک پیپ والی نہیں ہے، بڑی ہے، مثلا 3-4 ٹیوب ویل اس نے لگائے ہوئے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ بھی بڑی نہر بن کے جا رہی ہے۔ اب آپ وہاں سے گزرتے وقت وہاں وضو کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور آپ کو فرض کرو پتہ ہو کہ یہ جو مالک ہے وہ شیعہ دشمن ہے فرض، اور وہ اجازت نہیں دیتا کہ شیعہ اس کی زمینوں میں نماز پڑھیں اور اس کی نہر سے وضو کریں، کیا یہاں آپ وضو کر کے؟ کہا اراضی کبیرہ انہار عظیمہ، یہاں آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پسند نہیں کرتا کہ شیعہ وہاں یہ کام کرے، اور قراءت کرتا ہے، قراءت کا علم بھی ہے، تب بھی آپ وہاں کر سکتے ہیں، ان میں اجازت ہے۔ اسی طرح بچے کا مال ہونا غیر بالغ کا، تو اس میں ہم کوئی بھی تصرف نہیں کر سکتے۔ اب غیر بالغ بچہ جو ہے اس کا مال، وہ خان صاحب فوت ہو گیا نا، کسی مومن کی بد دعا لگی ہے، اور اس کا پیچھے یتیم بچہ جو ہے وہ بچہ کا مال ہو گیا سارا وراثت میں، بچے کے مال میں تو قاعدہ کلیہ ہے کہ کوئی بھی تصرف نہیں کر سکتا، اس کے بھائی بھی نہیں کر سکتے، جیسے بڑے بھائی بچوں کے، چھوٹے بھائی، چچا جو ہے بھتیجوں کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے جو یتیم ہو جائے۔ آپ اب وہاں وضو اور نماز، یہ تو کہا انہار عظیمہ اور اراضی کبیرہ میں اجازت ہے۔ اگر انہار عظیمہ نہ ہو اور اراضی کبیرہ نہ ہو تو وہاں پر اگر ارد گرد دیوار بنی ہوئی ہے، اتنی مثلا باغ ہوتا ہے جیسے اس کے ارد گرد دیوار ہوتی ہے، اور اس کے اندر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر پانی ہے، اس سے آپ کہا اس میں تو کوئی اجازت نہیں، وہ جب راضی نہیں ہے، وہ دیواریں شواریں نہیں ہیں، تب بھی احتیاط لازم یہ ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، تو اجازت صرف انہار عظیمہ اور اراضی کبیرہ اور ان میں۔ اچھا، یجوز الوضو، وضو جائز ہے، وشرب من الانہار الکبار، بڑی نہریں جو ہیں ان میں وضو بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے، وناویا
نہانا یہ بھی جائز ہے۔ یہ انہار جو ہیں ناویہ سے مراد انہار کے باہر، یعنی بڑی نہریں ہیں یا انہی کی مثل بڑی کے حکم میں آتی ہیں، اتنی چھوٹی نہیں ہیں جو نیچے ذکر ہوں گی، ان سے بڑی ہیں جو نیچے ذکر ہوں گی، ان سے بڑی ہیں، بہت بڑی نہیں۔ تو یہ انہار جو المملوکہ لاشخاص خاصہ معین اشخاص کی ملکیت میں ہے، تو ان میں وضو اور شرب جائز ہے۔ سواء کانت کنوات، چاہے وہ کنوات ہوں، یہ مراد ہوگی جو پیٹر لگا کر نا مشینوں لگا کر زمین سے پانی کھینچ کر جاری کر، اور منشقہ من شاط، یا دریا کے کنارے سے نکالی ہیں، تو یہ انہار کے بعد جو ہے ان میں وضو جائز ہے۔ وَإِلَّمْ يُعْلَمْ رِضَا الْمَالِكِينَ، اگرچہ آپ کو مالک کی رضا کا علم نہیں ہے، حالانکہ ہم ہمیشہ مالک کی رضا کا علم شرط قرار دیتے ہیں، لیکن یہاں نہیں۔ بَلْ وَإِنْ عَلِمَ كَرَاهَتَهُ، بلکہ آپ کو اگر علم ہے نا کہ وہ پسند نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں، تب بھی جائز ہے۔ او کان فیہم صغار بالمجانن، یا مالک جو ہے وہ صغار ہوں یا پاگل ہوں، تو پاگل اور صغیر کے مال میں تو کوئی بھی تصرف نہیں کر سکتا، لیکن ان انہار کبیرہ میں آپ وضو کر سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي الْأَرَاضِي الْمُتَّسِعَةِ اتساعًا عظیمًا، یہ جو بڑی نہروں میں بات ہم نے کی ہے، پی سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، اسی طرح اراضی وسیع جو ہیں ان میں بھی یہی حال ہے کہ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْوُضُوءُ وَالْجُلُوسُ وَالصَّلَاةُ وَالنَّوْمُ وَنَحْوُ فِيهَا، اراضی کبیرہ میں سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ وَلَا يُنَاطُ ذَلِكَ بِرِضَا مَالِكِيَّةٍ، اور اس کو ہم نہیں باندھیں گے مالک کی رضا کے ساتھ، ان تصرفات کو مالک کی رضا کے ساتھ متعلق نہیں کریں گے، مشروط نہیں کریں گے، رضا کی ضرورت ہی نہیں۔ نعم فی غیرہا من الاراضی، اگر اراضی کبیرہ نہیں ہے، اراضی وسیع نہیں ہے، تو ان میں وہ اراضی وسیع نہیں ہے اور غیر محجبہ، ارد گرد دیواریں بھی نہیں، کل بساتین التی لا سور لہا، وہ باغ جن کی باڑ چھاڑ کچھ بھی نہیں ہوتی، دیوار نہیں ہوتی، ولا حجاب، نہ دیوار ہوتی ہے سور، ولا حجاب، اور نہ ہی کوئی باڑ چھاڑ ہوتی ہے، تو لا یجوز تصرف، یا ان زمینوں میں تصرف نہیں کر سکتے، یہ اراضی وسیع نہیں ہے، ان میں تصرف نہیں کر سکتے۔ ولاؤ بمثل ما ذکر مال، ولاؤ بمثل ما ذکر، یعنی اس طرح کے تصرفات جو پیچھے ذکر ہوئے ہیں، یعنی نماز پڑھنا، نماز نہیں پڑھ سکتے، کب مال علم بقراءۃ المالک، جب مالک قراءت کرتا ہے تو ان کی زمینوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بل علاوۃ لزوما الاجتناب عن ذلك اذا ظن قراءته، بلکہ احتیاط لازم یہ ہے کہ جب قراءت کا ظن ہے تب بھی آپ ان زمینوں سے اجتناب کریں۔ اوقات قاصر ہے، یا مالک قاصر ہے، تب بھی احتیاط لازم ہے کہ آپ ان زمینوں سے اجتناب کریں۔ تو اراضی کبیرہ میں تصرف کر سکتے ہیں، اراضی غیر وسیع میں تصرف نہیں کر سکتے۔ عرف پیمانہ جو بہت وسیع رقبہ جو ہوتا ہے نا، جہاں تک نظر ہماری جا رہی ہے، جی یہ فلاں کی زمین ہے، تو اس کو یقیناً اراضی وسیع ہے، اور ایک دفعہ ٹکڑے ہوتے ہیں زمین کے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، تو یہ اراضی وسیع ہے، جہاں نظر جا رہی ہے وہاں تک زمین جا رہی ہے، تو یہ یقیناً اراضی وسیع ہے، آباد ہوں غیر آباد ہوں اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں، درمیان میں دوسروں کی آ جاتی ہے، تو پھر یہ بھی یہاں بھی صورت بن سکتی ہے کہ اشخاص متعددین کی اراضی وسیع ہے، انہوں نے یہ شاید نہیں لگے کہ ایک ہی بندے کی ہو، دیکھیں نا کہا کہ ولاؤ کانا فیہم او کانا فیہم الصغار بالمجانب، فیہم یعنی متعدد اشخاص کی، مثلا نہر نکالی ہے نا بڑی والی جو متعدد اشخاص کی ہے، زمینوں میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ایک منٹ، یہ ایک بندے کی ہے نا تو وہ تو واضح ہے، متعدد کی ہیں، اور جیسے وہ آپ کے ہاں صحرا ہیں شیخ نا،
ریت ہی ریت ہے، متعدد لوگوں کے، لیکن جہاں نظر کرو جا رہی ہے اور نہ کوئی آبادیاں ہیں نہ کچھ، تو یہ بھی مالک کی جمع کے سیغے سے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے نہر بڑی والی مشترکہ ہے چند بندوں کی، تو سب وہابی ہیں اور اجازت نہیں دیتے شیعہ کو، تو وہاں وضو کر سکتے تھے۔ اسی طرح اراضی مشترکہ ہیں متعدد اشخاص کی، تو وہاں پر بھی جو ہے نماز پڑھ لیں۔ ایک دفعہ جیسے ہمارے ہاں پلاٹ ہوتے ہیں اور اس میں گھر آ گئے، پھر پلاٹ ہیں، پھر گھر ہیں، اور اس طرح کی آبادیاں اور ملا جلا، یہ آئے گا اس نیچے والی لائن میں۔ اور ایک دفعہ جیسے صحرا ہوتا ہے اس طرح کی زمینیں پڑی ہوتی ہیں، وہ آ جائیں گی اوپر والے۔ ان وسیع اور زمینیں جن کے درمیان شہر گاؤں کچھ بھی نہیں آ رہے ہیں، وسیع اور ان میں چاہے متعدد لوگوں کے بھی ہوں تب بھی عبارت سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب یہ ٹکڑے اور پھر گھر اور ٹکڑے اور گھر اور یہ والی صورت آ گئی جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ آخری لینے آ جائیں گی کہ آپ ان زمینوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ مالک جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن اب وہ ہمارے ہاں اور پنجاب میں بھی ایسے ہی ہے، جب گھر شروع ہوتے ہیں یا عراق میں آپ دیکھو خصوصاً، یہاں ان کے دیہاتوں کی طرف جاؤ، گھر ہوں گے، زمینیں پھر گھر، پھر زمینیں پھر گھر، ہر کوئی اپنی اپنی زمین میں گھر بنائے ہوئے ہوتا ہے، اور کیا نام ہے درمیان میں ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ٹکڑے گھروں کے درمیان میں پڑے ہیں پلاٹ وغیرہ، تو یہ نیچے والی لائنوں میں آ جائیں گے جو آخری میں ہماری، اور اراضی وسیع جہاں تک نظر کرو زمین ہی زمینیں ہیں، وہ اراضی وسیع میں آ جائیں گی اور وہاں پر نماز پڑھنا بھی۔ اچھا، یہ مسائل پیش آنے والے ہیں کہ مسجد، جیسے یہ مسجد ہندی ہے ادھر وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے، مسجد انصاری میں بنی ہوئی ہے، تو کبھی وقفیہ خاصہ ہوتی ہے۔ ان سے ہم نے پوچھا، یہ کہتے ہیں یہ وقف خاص نہیں ہے، اگر آپ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہتے تب بھی آپ یہاں وضو کر سکتے ہیں۔ انصاری والوں نے لکھ رکھا ہے دیواروں پر کہ یہ وقف خاص ہے کہ آپ مسجد انصاری میں نماز پڑھیں گے تو آپ یہاں وضو کر سکتے ہو، نہیں تو وضو نہیں کر سکتے، اور وہ نماز کے علاوہ میں تالا بھی لگا دیتے ہیں۔ تو جہاں وقف خاص ہونے کا آپ کو پتہ چل گیا اور آپ کا پروگرام یہ ہے کہ بھئی ہم انصاری میں نماز نہیں پڑھیں گے، تو لہذا آپ وہاں وضو بھی نہیں کر سکتے۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ اور تو نہیں ہے، ایک منٹ، ہاں وقف خاص ہے یہی ہے، تو آپ وہاں وضو نہیں، یہ ویسے تو انہیں دونوں مسئلوں میں یہی باتیں ہوں گی، پہلے اور دوسرے دونوں میں ہم اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ تو آپ کو وقف عام کا پتہ چل جائے کہ جی وقف عام ہے، جیسے مسجد ہندی والا، جس مسجد میں بھی نماز پڑھو، زیارت پہ جاؤ، جہاں وضو کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ جہاں وضو کر سکتے ہیں۔ مدرسہ کوئی ہے اس میں بھی وقف عام ہو اگر، تو آپ وہاں بھی وضو کر سکتے ہیں، چاہے جہاں بھی جا رہے ہیں، کوئی بیر والا آ کے بھی وہاں وضو کر سکتے ہیں جب وقف عام ہے۔ اور جب پتہ نہ ہو وقف عام ہے یا نہیں ہے تو پھر وضو نہیں کر سکتے، پتہ نہیں ہے۔ وقف تو ہے نا، ہمارے لیے بھی وقف ہے یا نہیں ہے، طالب علموں کے لیے تو ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، جو نہ طالب علم ہے نہ اس مسجد میں نماز پڑھے گا اس کے لیے بھی وقف ہے، اس کو پتہ نہیں ہے تو پھر تو دوسرے کے مال میں تصرف ہو رہا ہے اور آپ کو علم بالرضا ہی نہیں ہے، تو لہذا پھر آپ وضو نہیں کر سکتے۔ اور اگر وقف خاص ہے اور آپ نے اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو پھر کر سکتے ہیں۔ فرض کرو ایک بندے نے کہا ہے کہ میں مسجد انصاری میں ہی نماز پڑھوں گا اور وضو کرنے میں مشغول ہو گیا، اور وضو کے بعد اس کا ارادہ تب وضو کر لیا ہے، تو لہذا وضو پر تو صحت کا حکم آ گیا کیونکہ وہیں پڑھنے کا پروگرام تھا، ڈرامہ نہیں بنائے ہوئے، حقیقی طور پہ وہیں پڑھنا ہے، اندر سے پکا ارادہ ہے۔ اور وضو کے بعد اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا، کسی وجہ سے تبدیل ہو گیا، مثلا مسجد میں رش تھا، مسجد میں جماعت نہیں تھی اور ارادہ تبدیل ہو گیا ہے، اور یا ادھر کوئی کام تھا یا بس جس وجہ سے بھی ارادہ تبدیل ہو گیا ہے،
وضو تو اب صحیح تھا، ارادہ تبدیل ہو گیا ہے تو اور جگہ اگر جائے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب ارادے کا تبدیل ہونا اور جگہ جانا یہ مبتلات وضو میں سے نہیں ہے کہ اس کا وضو ہم باطل کرا دیں، تو لہٰذا اس کا وضو صحیح۔ ان دو مسئلوں میں یہی بات۔ مخازن المیاء فی المساجد والمدارس، مخازن آج کل ٹینکیوں کو ہی مخازن کہتے ہیں، جو پلاسٹک والی چھت پہ پڑے، ویسے اس وقت اور چیزیں تھی پرانے زمانے میں۔ پانی کا مخزن سٹور جو ہے وہ مساجد المدارس کا اذا لم یعلم کیفیت وقفہ، جب اس کے وقت کی کیفیت معلوم نہیں ہے، من اختصاص بمن یصلی فیہا او الطلاب ساکنین فیہا، کہ مسجد کا پانی صرف انہی کے لیے ہے جو مسجد میں نماز پڑھیں گے، یا مدرسے کا پانی صرف انہی کے لیے ہے جو وہاں ساکن ہے طالب علم، یا عدم اختصاص ہے، اختصاص نہیں ہے سب ادھر وضو کر سکتے، یہ معلوم نہیں ہے ہمیں وقف خاص ہے یا وقف عام ہے، یہ معلوم نہیں ہے تو لا یجوز لغیرہم الوضو فیہ۔ ہم نے شرط پوری کرنی تھی نا کہ پانی میں تصرف کرنے سے پہلے اطمینان ہو جائے کہ میرے لیے مباح ہے یا مباح نہیں ہے، تو اب آپ کو اطمینان نہیں ہے تو آپ تصرف نہیں کر سکتے۔ الا ما جریان یہ آپ طریقے ذکر کر رہے ہیں اطمینان کے کہ آپ کے لیے بھی جائز ہے۔ الا ما جریان العادہ بوضوء صنف خاص، کہ عادتاً ایک خاص صنف وہاں وضو کرتی ہو اور آپ بھی اسی صنف میں سے ہیں، آپ اس مدرسے میں رہتے نہیں ہیں لیکن تمام طالب علم حوضے والے وہی وضو کرتے ہیں اور آپ بھی طالب حوضہ ہیں چاہے اس مدرسے میں نہیں رہتے اور ان کو کوئی منع نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے عمومی۔ تو اس طرح آپ کو عمومیات کا پتہ چل گیا ہے تو اب آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اور کل من یرید ہو، یا جو بھی آتا ہے شہر والے بھی وہی وضو کرتے ہیں اور کوئی ما عدم من احدین، اور کوئی بھی منع نہیں کرتا تو یہاں آپ بھی پھر وضو کر سکتے ہیں۔ فإنه يجوز الوضوء للغیر ہی، اب آپ کے لیے وضو کرنا جائز۔ اذ تکشف العادہ عن عموم یہ عادت جو جاری ہے اور کوئی منع نہیں کرتا، یہ عموم الاذن سے کاشف ہے، جب عموم الاذن سے کوئی کاشف مل گیا آپ کو تو آپ وضو کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا عَلِمَ احتمل، آپ کو علم ہے کہ مسجد کا پانی صرف ادھر نماز پڑھنے والے کے لیے خاص ہے، یا کم از کم آپ کو احتمال ہے کہ وقفیہ خاصہ ہے، احتمال جب ہوا نا تو آپ کا اطمینان تو باقی نہ رہا نا، جب آپ کو علم ہو گیا کہ وقف خاص ہے تو آپ وضو نہیں کر سکتے۔ آپ کو احتمال ہے کہ وقف خاص ہے، آپ اس مدرسے کے طالب علم نہیں ہیں اور وقف خاص ہے صرف انہی کے لیے جو وہاں رہتے ہیں، احتمال جب آئے گا نا تو وہ اطمینان آپ کا ختم ہو جائے گا وقف عام کے بارے میں۔ جب اطمینان ختم ہو گیا تو ہم تو یہ شرط لگاتے ہیں کہ اباحت الماء کا اطمینان کر دو، اور آپ کے پاس اس احتمال کے ہوتے ہوئے اطمینان نہیں۔ اذا علم و احتمل ان مخزن الماء فی المسجد مثلا وقف علی المصلین فیہ، انہی کے لیے وقف ہے، تو لا یجوز منہ لا یجوز الوضوء منہ بقصد الصلاۃ فی مکان آخر، اور جگہ نماز کا قصد ہے تو آپ اس مسجد کے پانی سے وضو نہیں کر سکتے۔ ولا توضع بقصد الصلاۃ فیہ، اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے قصد سے وضو کیا، وضو کر لیا، ثم بدا لہ ان یصلی فی مکان آخر، اب اس کے اندر بدا ہوئی اور یہ چیز ظاہر ہوئی اور نیا ارادہ ظاہر ہوا ہے کہ اور جگہ جا کر نماز پڑھوں گا، تو صحیح وضوءہ، اس کا وضو صحیح ہے، وضو پہلے کر چکا ہے۔ وکذالک اذا، یعنی وضو صحیح ہوگا، اذا توضع بقصد الصلاۃ فی ذلک المسجد، اسی مسجد میں وضو، اسی مسجد میں نماز کے قصد سے وضو کیا، ولیکنہ لم یتمکن منہ، وہاں اس کے پہنچنے تک اتنا رش ہو گیا نا کہ جگہ ہی نہیں ہے، تو اب اس کا وضو صحیح ہے، اس کا ارادہ یہی تھا کہ یہی نماز پڑھوں گا، اچھا یہ پہنچا تو آگے جگہ ہی نہیں تھی، اس کا ارادہ تھا کہ یہی پڑھوں گا، اور جب وضو کر رہا تھا تو اس کے ذہن میں یہ احتمال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے جگہ نہ ملے، آج غدیر ہے نا، غدیر پہ تو مسجدوں میں جگہ ہی نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے مجھے جگہ نہ ملے، یہ اس کے ذہن میں آ رہا تھا، لیکن ارادہ اس کا یہی تھا کہ یہی نماز پڑھوں گا، تو یہ ذہن میں احتمال کا آنا اس کے ارادے کو متزلزل نہیں کر رہا تھا کہ یہاں پڑھوں گا کہ نہیں پڑھوں گا، یہ والی صورت نہیں تھی، پڑھنی یہی ہے یہ ارادہ تھا، لیکن ذہن میں ایک احتمال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہاں مجھے جگہ نہ ملے، تو کہا یہ ایسا احتمال آ رہا تھا جو ارادے کو ضرر نہیں دے رہا تھا،
تب بھی اس کا وضو صحیح ہے. وَكَانَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ، ارادہ وہیں کا تھا لیکن احتمال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے آگے مجھے قدرت نہ ملے. ارادہ ہے کہ جب قدرت ملی تو پڑھو، تب بھی نماز وضو صحیح ہے. وَقَضَا إِذَا كَانَ قَاطِعًا بِالتَّمَكُّنِ ثُمَّ إِنْ كَشَفَ دَمَهُ، اسی طرح وضو صحیح ہوگا جب اس کو یقین تھا کہ میں متمکن ہوں، یہی نماز پڑھ لوں گا، جگہ مل جائے. جب وضو کر کے آیا تو انکشاف ہوا کہ اب تو قادر نہیں ہے یہاں پڑھنے پر، تب بھی وضو صحیح ہے. وَكَذَلِكَ يَصِحُ لَوْ تَوَضَّأَ غَفْلَةً وضو کر دیا، اس نے سمجھا کہ مسجد ہندی کے وضو خانے سے وضو کر رہا ہوں، اور جب وضو مکمل کیا، اس کا پروگرام یہ ہے کہ حرم میں پڑھوں گا، اور جب وضو مکمل کیا تو اس کو غفلت سے جاگا کہ یہ تو مسجد انصاری میں وضو کر لیا ہے، تو یہ وضو صحیح ہے کیونکہ اس کا کوئی قصد نہیں تھا پانی کو غصب کرنے کا. او بے اعتقاد عدم الاشتراط، یا اس نے وضو کیا اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے سمجھا ہوا ہے کہ یہاں وقف عام ہے، وضو صحیح ہے. ولا یاجب علیہ ان یصلی فی، اب جب وضو کر لیا ہے کیا اب اس پر واجب ہے کہ انصاری میں ہی نماز پڑھے گا؟ نہیں، وضو صحیح ہے جہاں بھی پڑھنا چاہتا ہے. وَإِنْ كَانَ هُوَ عَلَامَةٌ اسْتِحْبَابٍ، وہاں نماز پڑھنا احتیاط مستحب ہے، ورنہ فتویٰ یہ ہے کہ واجب نہیں ہے وہاں پر. اب ہے کہ ایک بندے کا ایک گلاس پانی ہماری ٹینکی میں کسی نے غصب، چور جو آ رہا تھا غصب کر کے، اور وہ پیچھے تھا، اس نے ہماری ٹینکی میں ڈال دیا. اب ہم اس ٹینکی اپنی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہا یہ پانی طالب شمار ہو رہا ہے یا نہیں؟ ایک دفعہ زیادہ ہے، مثلا رب اس کا ہو جائے گا اور ہمارا جو ہے 3 حصے ہے، تو یہ زیادہ مقدار ہے، یہ طالب نہیں ہے، یہاں شراکت ہو جائے گی. اور ایک دفعہ اس کا اتنا کم ہے کہ وہ کلا اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، طالب شمار ہوتا ہے. کہا جب طالب شمار ہو رہا ہے تو آپ اپنی ٹینکی سے وضو کریں اور اس سے پوچھیں ہی نہ کہ آپ کا آدھا گلاس پانی کا ہماری ٹینکی میں شامل ہو گیا. آدھا گلاس خون بھی ڈال دیں تو وہ رنگ تبدیل نہیں کرے گا بڑی ٹینکی میں، تو طالب شمار ہے، تو پھر آپ اس سے نہ. اذا وقعت کمیہ من الماء المغصوب فی خزان من الماء المباح، مباح پانی کا ٹینکی ہے، اس میں ایک مقدار غصبی پانی داخل ہو گیا. فَإِنْ عُدَّ الْمَغْصُوبُ طَالِبًا عُرْفًا، عرف کی نگاہ میں طالب شمار ہو رہا ہے. کان قلیلاً جدا، بہت کم تھا، بحیث لا تلاحظ النسبہ بینہما، کوئی نسبت ہی نہیں بنتی نا، رب، خمس، سدس، عشر بھی نہیں بنتا ٹینکی والے کا ایک گلاس. میاں سے بھی ٹینکی میں 1000 گلاس سے بھی زیادہ تھا، تو یہ ایک گلاس گیا ہے، تو یہ 100واں حصہ بھی نہیں بن رہا ہے، تو کوئی نسبت نہیں بن رہی، تو یہ طالب ہے. زیادہ تصرفی ہے بالوضو منہ وغیرہ وغیرہ، وضو بھی اس ٹینکی سے کر سکتے ہو، غسل وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہو. وَإِلَّا اگر کوئی نسبت بن رہی ہے اور عرف طالب شمار نہیں کر رہا ہے تو لا یجوز، اب اپنے پانی سب مشترکہ ہو گیا، اور مشترکہ مال ہمارے پاس قاعدہ کلیہ ہے کہ مشترکہ مال میں شریک کی اجازت کے بغیر کوئی بھی تصرف نہیں کر سکتا، نہ وہ کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ کر سکتے ہیں. تو فلا یجوز، تصرف جائز نہیں ہے، الا باذن المغصوب منہ، وہ مغصوب منہ شخص جو ہے وہ اجازت دے تو آپ تصرف کر سکتے ہیں. والحمدللہ.